سیاست میں سب سے امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کلیئرٹی، پلان کی کلیئرٹی، بیانیے کی کلیئرٹی. اس وقت اس وقت کیا کہنے حریف کہہ لیں، ایک طرف گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کو ایک سائڈ پہ گنا جاتا ہے، ایک طرف پی ٹی آئی کو گنا جاتا ہے. پچھلے 3-4 دنوں میں بہت زیادہ چینجز آئی ہیں. جب فیلڈ مارشل بنایا گیا چیف آف دی آرمی اسٹاف کو، تو آپ کو یاد ہے علیمہ بی بی نے ایک بڑا سخت بیان دیا. سب نے کہا کہ چلیں شاید علیمہ بی بی نے دیا ہے تو خان صاحب نے تو نہیں کہا. اگلے دن جب ٹویٹ آیا جس کو آپ ایکس کی پوسٹ آئی، اس میں 101 ویسے ہی وہ تمام باتیں خان صاحب سے آ گئی. اور میری اطلاع یہ ہے کہ جب خان صاحب نے اس چیز کو سیمنٹ کیا، اسی بیانیے کو، تو پھر جہاں پہ یہ بات سنانا چاہ رہے تھے وہاں پہ تھنگز وینٹ ٹوٹلی ساؤتھ، اور یہ فیصلہ ہو گیا کہ بالکل کوئی بھی اب امکان نہیں ہے. بہت زیادہ پرسنلائز ہو گیا. پھر ایک دوسرا بیان آتا ہے. آج کل انہوں نے جب کہا کہ یہ یزیدی ہیں، سب کچھ ہیں اور بالکل بات نہیں ہوگی، لیکن آج گیو اینڈ ٹیک کا بیان آ گیا. اب انہی سے بات کرنی ہے، اسی پہ پریشر بڑھ رہا ہے. پھر 1 سٹیپ فارورڈ 2 سٹیپ بیکورڈز. پہلے تو اس پہ ذرا دیکھ لیں کہ پہلے کیا بیان آیا علیمہ بی بی کا جب انہوں نے فیلڈ مارشل بننے پہ ایک طنز کیا. عمران خان نے پہلے تو کہا کہ ماشاءاللہ عاصم منیر صاحب فیلڈ مارشل بنے، اس سے بہتر تھا وہ بادشاہ سلامت کا ٹائٹل ہی لے لیتے، کیونکہ اگر ٹائٹل ہی اپنے آپ کو دینا ہے تو بادشاہ سلامت بہتر رہتا. فیلڈ مارشل کی جگہ بادشاہ بن جاتے، کیونکہ اگر جنگل کا قانون ہوتا ہے تو بادشاہ بہتر رہتا اگر اپنے آپ کو بادشاہ ہی کہلوا دیتے. پھر کل علیمہ بی بی نے کیا کہا؟ انہوں نے کہہ دیا آج واضح طور پہ اب تیاری کریں پارٹی پورے پاکستان میں میس موومنٹ کی اناؤنسمنٹ کرنے لگا ہوں. سب پہ میں نے بڑی گہری نظر رکھی ہوئی ہے، میں سب کو دیکھ رہا ہوں. اگر کوئی بھی ورکرز اور میرے نظریے کے ساتھ نہیں ہے تو آئندہ اس پارٹی میں ان کی جگہ نہیں ہے. وہ بھی لوگ جو وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں ان کی کوئی پارٹی میں جگہ نہیں ہے. وقت آ گیا کہ وہ اپنا فیصلہ کر لیں. اب مجھے یہ قبول نہیں ہے. ہم نے ان کو بتایا کہ یہاں روز ایک ایک وی لاگ ایک نکلتا ہے، وی لاگرز تو 40 ہی پہ رہے ہیں. خوشخبری آنے لگی ہے اس سے پہلے 2 ہفتے میں عمران خان نکل رہے ہیں. رات کے 12 بجے کوئی ملنے چلا گیا، امریکن آ گئے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا ٹیمپریچر نہ بڑھے، آپ امید میں بیٹھے رہیں کہ عمران خان نکل رہے ہیں. انہوں نے آج آپ کو واضح پیغام دے دیا کہ جو مرضی کر لیں، میں نہیں جھکوں گا. کل تھا نتھنگ ڈوئنگ، اب جو ہوگا دیکھی جائے گی. آج کیا بات کی وہ بھی سن لیں. آپ ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، یقین کریں، آپ بتائیں. گیو اینڈ ٹیک کرنا چاہتے ہیں، ہمیں بتا دیں عمران کیا گیو کرے اور آپ کو کیا چاہیے. ہم آپ کو یقین سے کہتے ہیں جو ایمانداری سے جو چیز ہوگی ہم آپ کے ساتھ بات چیت کریں گے، لیکن آپ سامنے آ کے بات کریں. ہم پیٹھ کے پیچھے نہیں کریں گے، پیچھے سے کام نہ کریں. آئیں ہم بھی سامنے بیٹھے ہیں، ہم بہنیں یہاں بیٹھتی ہیں، آپ آ کے بتائیں. بات کرنی ہے، ہم عورتیں بیٹھ جاتی ہیں آپ کے ساتھ، ہم تیار ہیں، لیکن سامنے آ کے بات کریں، پیچھے سے یہ چیزیں نہ کریں. آپ ہمارے سے نہ ڈریں، ہمارے ساتھ آ کے بیٹھیں، ہمارے ساتھ بات کریں. ایک دفعہ ہمیں آج تک 2 سال میں یہ نہیں پتا چلا آپ کو ہمارے بھائی سے چاہیے کیا ہے. گیو اینڈ ٹیک کرنا چاہتے ہیں، ہمیں بتا دیں عمران کیا گیو کرے اور آپ کو کیا چاہیے. گیو اینڈ ٹیک کی بات کریں، لیٹس سی کیا بات ہو سکتی ہے. سب نے کہا کہ شاید اولیو برانچ کوئی آ رہی ہے اور شاید عمران خان صاحب مائل ہو گئے ہیں بات چیت پہ، مگر ان کے ساتھ ہی علی امین گنڈا پور صاحب کھڑے تھے. انہوں نے ساتھ ہی تلوار نکال لی اور سن لیں انہوں نے کیا کہا. ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ آخر میں جیت حق و سچ کی ہوتی ہے اور انشاءاللہ وہ ہوگی. بہتر ہے کہ ہار مان لیں، اپنی غلطی مان لیں، اپنی غلطی مان کے اس کو ٹھیک کر لیں، قوم سے معافی مانگ لیں اور اپنی غلطی کو مان کر ٹھیک کر لیں، بجائے مزید تشدد کا کام ہے وہ کام کریں. جنگ لڑیں. اب جنگ ہوئی ہے، جنگ میں کامیابی اگر ہوئی ہے ویل ڈن، لیکن آپ کا کام وہ جنگ لڑنا ہے. آپ کا کام یہ نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں. جن کا ووٹ چوری ہوا ہے ان کو مار کے تم ان کی اولاد دبانا چاہتے ہو. یہ نظام اس طرح نہیں چلنے والا. صرف یہی بات نہیں رکی. جب ان سے ایک سوال ہوا کل ہمارے پروگرام میں، رانا ثناء اللہ صاحب نے کچھ سخت باتیں کی. انہوں نے کہا کہ ان میں ستو نہیں ہے، یہ نہیں نکال سکتے تحریک، اور اگر یہ سی پیک روٹ بند کریں گے، باقی چیزیں کریں گے تو پھر ہم ان سے نبٹیں گے. اس کے جواب میں اور بھی سخت بیان آیا گنڈا پور صاحب کا، اور انہوں نے کیا کہا ذرا وہ بھی سن لیجئے. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ جو 26 نومبر کو ان کی پوزیشن چلی گئی اب یہ احتجاج کے قابل نہیں رہے، اور اگر یہ دوبارہ آئیں گے تو اس سے بھی زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. میں نے ایک تقریر کی تھی اسمبلی کے فلور کے اوپر، آپ نے سنی ہوگی، کہ اگر پھر گولیاں مارنے کا پروگرام ہے اور ہم نے دیکھ لیا ہے گولیاں ماری ہیں آپ نے، اگلی دفعہ ہم بھی اسلحے لے کے آئیں گے. تو بس اس طرح کی تڑیاں، اس لیے رانا ثناء اللہ نام ہے. رانا ثناء اللہ تو بیٹھا ہوتا ہے گھر میں، ہمارے سے ہوتے ہیں پرائے بچے اور بچیاں، ہمارے پہ ہوتی ہے ذمہ داری. رانا ثناء اللہ کو میں یہ کہوں گا، کسی کو بھی میں یہ کہتا ہوں کہ تم یہ ہمارے اوپر فوج اور یہ پولیس اور حکومت نہ لاؤ.
फोर्सेस को ना लाओ, तुम जगह बता दो, वहाँ तुम आ जाओ, तुम भी अपनी फैमिली ले आओ, तुम भी अपने बच्चे ले आओ, तुम भी अपने वर्कर ले आओ, फिर हम बताएंगे कि बहादुर कौन है, असला किस पास कितना है, कौन असले के जोर पे कोई बहादुर कितना बहादुर साबित होता है। अब यहाँ पे गोलियां चलने की बात हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इतनी देर में अभी जो गिव एंड टेक की बात हुई उसको साथ ही गवर्नमेंट ने उड़ा के बाहर फेंक दिया। इरफान सिद्दीकी साहब का उस पर लेटेस्ट एक्शन सुन लीजिए। इरफान सिद्दीकी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो जब बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि उसको नवाज शरीफ साहब ने भी ओके किया हुआ उस बात को। जरा वो सुन ले उन्होंने क्या जवाब दिया। ये कहना कि लो और दो, तो पहले वाजे करें जी, हम तो दे सकते हैं, हम आपको रिलीफ दे सकते हैं, हम आपको बनीगाला भेज सकते हैं, हम आपके केसेस वापस ले सकते हैं, आपकी रिहाई का एहतमाम कर सकते हैं, 20 चीजें शायद हम कर सकते हो। आप क्या करेंगे? ये सिचुएशन है। वो कहते हैं गिव एंड टेक में गिव एंड टेक है क्या। वो कहते हैं अदालतों में जाएं, सब कुछ करें, एक तरफ से ऑलिव ब्रांच आती है, दूसरी तरफ से गोलियां चलाने की बात आती है, और जब हम बात करते हैं इनके हलीफों से तो वहां पे बात हम सुनते हैं, वो कहते हैं कि जी अगर पीटीआई ने लीड की मूवमेंट तो आगे नहीं चलेगी। और चौधरी फवाद उन्होंने भी आज एक ट्वीट किया, अपना ये पोस्ट किया है, ट्वीट की आदत पड़ी है कहने की। वो कहते हैं मेरी नज़र में तहरीक से पहले अपोजिशन अलायंस बनना ज़रूरी था और हिकमत अमली होनी चाहिए। साथ ही वो कहते हैं कि रोज़ रोज़ मुज़ाकरात की बात नहीं करनी चाहिए जब तक सियासी स्ट्रैटेजी क्लियर ना हो। कहाँ खड़े हुए हैं और गवर्नमेंट कहाँ पे इसको कितना सीरियसली ले रही है। और सबसे बड़ी बात, जब इमरान खान एक्सट्रीम पावरफुल थे तो सारे लोग कहते हैं कि, और उनको कहा कि आप अपोजिशन से बात करें, माहौल ठंडा करें, उन्होंने नहीं की। आज वही सिचुएशन पे गवर्नमेंट ये खड़ी हुई, ये भी उतनी ताकतवर है। क्या ये भी वही गलती करने जा रही है कि ये भी ताकत के नशे में बात नहीं करना चाहते कि विनर टेक्स इट ऑल, लेकिन होता ही है देन एवरीबडी लूजेज ऑल्सो। इन तमाम चीज़ों में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया हुआ बिलाल कियानी साहब ने, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज और असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल है PMLN के। बहुत शुक्रिया बिलाल आपका। बैरिस्टर अली जफर साहब हमारे साथ हैं, सेनेट में पार्लियामेंट्री लीडर भी हैं PTI के। दोनों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का।